السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة
حاضرین جمعہ، عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، دین میرے بھائیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنیں، سب سے پہل تعریف اور توصیف بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہم تمام بنی نوع انسانوں کو تخلیق فرمائی اور ہمارے بندوبست، رہبر و رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا اور ان تمام نبیوں رسولوں کا سردار خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اس لائے ہوئے راستے میں آپ کو پتھر بھی کھانا پڑے، گالیاں بھی سننی پڑی، یہی نہیں بلکہ آپ کو شاعر، آپ کو کاہن، آپ کو پاگل اور ان تمام القاب کے باوجود ہمیں اسلام جیسے صاف صفا مذہب اور ہمیں امین گڑھے سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کر کے کھلا دیا۔ میرے عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آج کے اس جمعہ کے مختصر وقت میں اپنے خطبہ سے قبل ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں جو بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بابرکت دین کی فضائل کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا، اے لوگوں، جب آذان دی جائے تو تم دوڑ پڑو مسجدوں کی طرف، اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے عرب کے اندر اس سے زیادہ کوئی کالا کلوٹا سیاہ نظر نہیں آیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے پوچھا، اے بلال، تم کون سا ایسا ادا اختیار کرتے ہو یا کون سا ایسا تم عمل اختیار کرتے ہو؟ اے بلال، میں تمہاری جوتیوں کو آہٹ کو میں نے جنت کے اندر میں نے سن لیا۔ اے بلال، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو، میں تمہاری جوتیوں کے آہٹوں کو میں نے جنت کے اندر سن لیا۔ بلال نے کہا، اللہ کے نبی، ایسا تو کوئی میں کام نہیں کرتا، اللہ کے نبی، ایسا تو میں کوئی عمل نہیں کرتا، البتہ جب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں سب سے پہلے تحیۃ الوضو میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ آج بھوک کے بہانے میں لوگ باہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، خطیب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب ہو جاتے ہیں آ کر کے پہلے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں کچھ لوگ، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ مت بیٹھو حتیٰ کہ 2 رکعت ہلکی سی نماز پڑھ لو، لیکن اس کے باوجود آگے سب خالی ہیں، لوگ باہر میں دھوپ کا مزہ لے رہے ہیں۔ دوستو، غور کرنے کی بات ہے، پورے عرب کے اندر حضرت بلال سے زیادہ کوئی کالا کلوٹا آدمی نظر نہیں آئے، لیکن اس کے بعد بھی عرب کے بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے رئیس
ایسے بلال کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے اے بلال، میں اپنی چاند جیسے ٹکڑوں کو، میں اپنے حسین و جمیل لڑکیوں کو بلال میں آپ کے حوالہ کر دو، اپنے نکاح میں لے آؤ۔ اے بلال، ہو سکتا ہے کہ آپ ایسا عمل کر کے میری بھی بیٹی ایسا عمل کرنے لگے گی اور وہ بھی جنت کے حقدار بن سکتی ہے۔ پورے عرب کے اندر ایسا کالا کلوٹا آدمی نہیں نظر آئے، لیکن اس کے باوجود بھی عرب کے بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے آدمی آتے تھے بلال کے پاس، کہتے تھے بلال میری لڑکی کو اپنے نکاح کے اندر لے آؤ تاکہ میری بیٹی بھی آپ جیسے، آپ کی جیسے جو ہے عمل کر کے اس طرح سے جو ہے جنت کی وہ بھی حقدار بن سکتی ہے۔ دوستو بزرگوں، میرے کہنے کا اصل مقصد اور منہج یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے دلوں کے اندر یہ احساس ہونی چاہیے کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ گرچہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ پاتے ہیں لیکن اللہ ہم دیکھ رہا ہے ہم جو عبادت کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اے لوگوں، نماز ایک ایسی چیز ہے جو تمام بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ نماز تمام بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ آج کا میرا یہ موضوع اور یہ عنوان نماز کے تعلق سے ہے، اور کیوں؟ جیسے ہی جائے کا موسم آتا ہے لوگ مسجدیں خالی پڑ جاتے ہیں، لوگ اپنے گھروں کے اندر کھراٹے کی نیند لینے لگتے ہیں، کوتاہیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی کی مناسبت سے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ نے کیا کہا لوگوں کہ بے شک نماز ایک ایسی چیز ہے جو تمام بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اور میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کائنات دھرتی کے اندر جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان میں ہر ایک کی شریعت میں نماز کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی، اور اس شریعت کے پیروکاروں نے نماز جیسی اہم نصاب کے مطابق ادا کرنے کی امکانی کی کوشش بھی کی ہے۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی رہے جنہوں نے جان بوجھ کر نماز کو پس پش ڈال دیا۔ ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے بھی رہے جنہوں نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ کر خواہشاتی کی نشانی بھی کی۔ ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے بھی رہے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، حالانکہ شریعت محمدی میں نماز ایک عاقل اور ایک بالغ مسلمان پر پڑھنا فرض ہے۔ دوستو، شریعت محمدی کے اندر نماز ایک عاقل اور ایک بالغ مسلمان پر پڑھنا فرض ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی آخری ایام میں آپ جس بیماری کے اندر مبتلا ہوئے، آپ نے خاص طور سے مسلمان مردوں، عورتوں، لڑکوں اور لڑکیوں کی اس بات کی تاکید فرمائی تھی کہ نماز کا خیال رکھیں۔
میرے بھائیوں، ہمارے بر صغیر کے اندر کچھ ایسے آدمی پائے جاتے ہیں، کچھ ایسی جماعت پائی جاتی ہے، کہتے کیا ہے کہ ارے عورتیں مسجد نہیں آ سکتی ہے کیونکہ فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی اپنی زندگی کی آخری ایام میں مرنے سے پہلے آپ جس بیماری میں انتقال فرمائے، خاص طور سے مسلمان مردوں، عورتوں، لڑکیوں کو اس بات کی تاکید فرمائی کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ لیکن اس بر صغیر کے اندر کچھ ایسی بھی ہیں جماعتیں، کہتے ہیں عورتیں مسجد نہیں آ سکتی ہے کیونکہ فتنہ ہے۔ عورتوں کو مسجد آنے سے فتنوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان کی یہاں کوئی عورتیں اگر مزاروں میں چلی جائیں، غیروں کو جو ہے درگاہ کے اندر جھکنے کے لیے، اولاد مانگنے کے لیے چلی جائیں تو کوئی فتنہ نہیں۔ غیر محرم مردوں کے ساتھ گھومتی پھرے، کوئی فتنہ نہیں۔ ارے میلے اور ٹھیلے میں چلی جائیں، کوئی فتنہ نہیں۔ تیجا اور چہلم کے اندر شریک ہو جائے، کوئی فتنہ نہیں۔ اللہ کے بندیاں مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، فتنے سے تعبیر کی جاتی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے میرے بھائیوں، میں کوئی بھی بلا دلیل بات نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی تاکید کی ہے کہ اگر حیض والا عورتیں بھی ہونا، جن کا حیض آتا ہو، اللہ کے نبی نے اتنی بڑی تاکید کی ہے کہ اگر حیض والا عورت ہو، اس کو بھی عیدگاہ جانے کے اندر جو ہے اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ وہ بھی تمام میں شریک ہو سکتی ہو۔ نماز کی اتنی اہمیت دی ہے کہ عیدگاہ کے اندر عورتیں میلے میں گھومتی پھرے گی، کوئی فتنہ نہیں۔ مسجد میں جا کر کے جو ہے عیدگاہ کے اندر نماز پڑھ لے گی، فتنے سے تعبیر کی جاتی ہے۔ بہر کیف میرے بھائیوں، آج کے اس جمعہ کی مختصر وقت میں اختلاف کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نماز ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مومن مرد ہو، چاہے وہ مومن عورتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ارشاد فرماتا، قرآن مجید کے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اے لوگوں تم نماز قائم کرو اور تم اپنے آپ کو مشرک کہلانے کے حقدار مت بنو۔ گویا کہ پتہ یہ چلا جو نماز نہیں پڑھتے قرآن کے دائرے سے مشرک ہیں، میرے بھائیوں مشرک ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی بانگ اعلان فرما دیا، لوگوں جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ نے کہا اے لوگوں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو تو مشرکوں میں سے مت بن جاؤ۔ آگے اللہ نے کیا کہا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اے لوگوں ہم نے تمہارے نماز کو وقت وقت سے متعین کر دیا، میں نے نماز کو میں نے تمہارے لیے مقرر کر دیا۔ نماز کو میں نے تمہارے وقت سے میں نے متعین کر دیا، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جسے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے انسان اپنی بے بسی کا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اظہار کرتا ہے۔ نماز کی ہر حالت میں امیر و غریب، آقا اور غلام، چھوٹے اور بڑے کی کوئی بھی تفتیش نہیں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو امیر اور غریب کو کوئی تفتیش نہیں، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز۔ دوستو بزرگوں، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش آتے تھے، آپ نماز کے اندر مشغول ہو جایا کرتے تھے، اور
جہنمی جواب دیں گے. اللہ نے اظہار غضب کے لیے قرآن میں نوٹ کر لیا، درج کر لیا. جہنمی جو جواب دیں گے اللہ تعالیٰ نے اظہار غضب کے لیے قرآن کریم کے اندر نوٹ کر لیا. جو جہنمی جواب دیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم دنیا میں نماز ہی نہیں پڑھا کرتے تھے. عدم صلاۃ اور اقامۃ الصلاۃ کے طریقے کے فرض کرنے کے باوجود بھی ہمیں نجات نہیں بخشی. حالانکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ بین العبد و بین الکفر الصلاۃ، کہ لوگوں نماز ایک مومن کے درمیان اور ایک کافروں کے درمیان جو نوعیت رکھی گئی ہے، جو فاصلہ رکھا گیا ہے، جو تبادلہ رکھا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ نماز. اور اس سے بھی فصیح و بلیغ انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر قصدن ایک وقت کو بھی نماز کو چھوڑ دیا. کیا کہا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر قصدن ایک وقت کو نماز کو چھوڑ دیا، فقد کفر، اس نے کفر کیا. اور علامہ احسان الہی ظہیر جسے محقق عالم، وہ اپنی کتاب خطبات ظہیر کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی آدمی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے تو دائر اسلام سے کار اس پر نماز جنازہ بھی حرام، اس پر جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی. اللہ اکبر. علامہ احسان الہی ظہیر وہ اپنی کتاب خطبات ظہیر کے اندر نقل کرتے ہیں جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی نماز کو چھوڑ دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس پر نماز جنازہ حرام. آج معاشرے کے اندر، سماج کے اندر دیکھنے کی ملا ہے کہ امام کو بڑا دباؤ ڈالتے ہیں اگر کہیں بے نمازی مر جاتے ہیں. اگر بے نمازیوں کے امام نماز نہ پڑھائے نا تو سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر طرح طرح کے سازشیں میٹنگ ہوتی ہے کہ فلاں امام صاحب کو مسجد سے نکالی جائے، فلاں صاحب کو نماز جنازہ نہیں پڑھائے. دوستو، غور کرنے کی بات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ویسے لوگوں کو تنبیہ کی ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بے نمازیوں کے نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، اوپر سے جبرائیل امین وحی لے کر آیا کہ اللہ کے نبی، اس منافق آدمی، اس بے نمازی کے آدمی کی نماز تم ایک بار نہیں، اگر تم 70 بار بھی تم بخشش کی دعا مانگو گے تب بھی میں معاف نہیں کروں گا. اللہ کے نبی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. عبداللہ ابن ابی کا بیٹا دوڑتے ہوئے آتا کہتا کہ اللہ کے نبی، میرا منافق آپ مر گیا جو آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا، جو آپ کو کبھی الفاظوں میں یاد کیا کرتا تھا. اللہ کے نبی مر گیا. اللہ کے نبی نے اپنی نگاہ کو اٹھائے، کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا کہ آج میرا باپ مر گیا. اللہ کے نبی درد آتا ہے، آپ ان کے جنازے کی نماز پڑھا دیں گے، کیا بحث کی بات؟ اللہ کے نبی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. لوگوں نے صفیں درست کر لی، لائن پر لوگ کھڑے ہو گئے. ابھی اللہ اکبر ہی کہنا تھا کہ آسمان سے جبریل امین وہی لے کر آ گئے. کیا؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ وَكَفِّرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. کہ رسول، تم اس آدمی کی نماز ایک بار دو بار نہیں 70 بار بھی بخشش کی دعا مانگو گے، میں معاف نہیں کروں. اس بے نمازی کی اگر تم 70 بار بھی بخشش کی دعا مانگو گے میں معاف نہیں کروں گا. تو میرے بھائیوں، میرے کہنے کا اصل مقصد اور منہج یہ ہے کہ آج ہمارے سماج کا حال یہ ہے، بے نمازیوں کی جو ہم جنازے کی نماز پڑھا دیتے ہیں، آج سے انشاءاللہ مہیا کریں کہ ہم بنا بغیر نمازیوں کو ہم نماز جنازہ نہ پڑھیں گے، نہ پڑھائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے نمازیوں کے لیے بڑی سخت و شدید جو ہے وعید جو ہے فرمائی ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی ارے
میں تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوں، میں تو مسلمان ہوں، رمضان کا بھی روزہ رکھتا ہوں الحمدللہ، نماز نہیں پڑھ پاتے، پھر رمضان کا مہینہ آئے گا، پھر ارے نماز پڑھ لوں گا، روزہ رکھ لوں گا نا۔ میرے بھائیوں بتانا میں یہ چاہتا ہوں، سنو، کوئی بھی آدمی صرف زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کو اگر ادا کر لے تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے دو معنی ہیں، اور جب تک دو معنی کے وہ اقرار نہ کر لے، سمجھ نہ لے، تب تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ دو معنی کیا ہے؟ ایک تو کلمہ لا الہ الا اللہ، جب میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، گویا کہ ہم نے ساری کی ساری معبودان نے باطلا کو انکار کر دیا۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، ساری کی ساری معبودان نے باطلا کو انکار، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، گویا کہ ہم نماز روزے کی بے پابند ہو گئے۔ اگر کوئی آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، حج نہیں کرتا ہے، زکات نہیں دیتا ہے، گویا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں جھوٹا ہے، سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اس بات کا تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی بھی مسلمان آدمی، کوئی بھی مومن آدمی نماز کو ترک کرے، اور نماز کو ترک کر دینا تو بڑی بات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اس بات کا تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی بھی آدمی جماعت سے تاخیر کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل یہی چاہتا ہے، میری طبیعت یہی چاہتی ہے کہ میں عشاء کے وقت میں کسی اور کو پکڑ کر کے لا کر کے کھڑا کر دوں، اور میں مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاؤں، جو بے نمازی مل جائے اس کے گھروں کو آگ لگا دیا جائے، وہ مسلمان کا گھر ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ میری طبیعت یہی چاہتی ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں عشاء کے وقت امامت کے لیے پکڑ کر کسی اور کو لا کر کے کھڑا کر دوں، اور میں مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاؤں، جو بے نمازی مل جائے اس کے گھروں کو آگ لگا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا کہ اللہ کے نبی، میں نے منافقوں کو آزمانے کے لیے ایک موٹا سا اصول بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا؟ کہا اللہ کے نبی تو عشاء اور فجر میں تاخیر کر کے آتے، میں سمجھ جاتا کہ منافق آدمی ہے۔ اللہ کے نبی، میں سمجھ جاتا ہوں کہ منافق آدمی ہے۔ غور کرنے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے منافقوں کو کچھ میں نے پہچان جو ہے موٹا سا عمل بنا ہے۔ کہا کیا؟ کہ جو فجر اور عشاء میں تاخیر کر کے آتے ہیں، میں سمجھ جاتا ہوں کہ منافق آدمی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز سے تاخیر میں آنے والوں کو منافق کا لقب، ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، ہمارے پر کیا لقب ملنا چاہیے؟ پوری فیصلہ کریں۔ نماز میں تاخیر کر کے آنے والے کو اللہ کے نبی جو ہے صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی، میں سمجھ جاتا ہوں کہ منافق آدمی ہے۔ اور جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، شریعت اسلامیہ اس کے بارے میں کیا کرتی ہے؟ دوستو، بزرگوں، کل قیامت کے دن پروردگار عالم کے سامنے میں جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا، سب سے پہلے جو پوچھا جائے گا وہ اولین پرسش نماز کو وقت سب سے پہلے انسانوں کو جو محاسبہ ہوگا تو پوچھا جائے گا، اور نماز ہی کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ اور ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، میری مجبوری ہے، رمضان کے مہینہ میں تو ہم روزہ رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آئے گا ہم روزہ رکھ لیں گے۔ میرے بھائیو سنو، میں بتانا چاہتا ہوں شریعت اسلامیہ کی روشنی میں کوئی دلیل ادھر کی ادھر نہیں کرتا ہوں، جو بھی ہے
میں بتانا چاہتا ہوں اسلام کی جتنی بھی ارکان ہیں لوگوں، اسلام کی 5 ارکان ہیں۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج۔ اسلام کی 5 ارکان میں سے توحید کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے محترم شان عبادت اگر کوئی ہے تو نماز ہے، اور جو روزے رکھتے ہیں 4 نمبر کا فریضہ ہے۔ اور پھر دلچسپ کی بات میرے بھائیو یہ ہے کہ روزہ کسی نہ کسی حالت میں انسانوں کو معاف ہے، روزہ کسی نہ کسی حالت میں انسانوں کو معاف ہے۔ اگر ہم بیمار ہیں، شفا یابی کی توقع نہیں ہے، اللہ نے چھوٹ دے رکھا ہے ویسے لوگوں کو۔ اگر ہم سفر میں ہیں، ویسے لوگوں کو اللہ نے کیا کہا، امن کان منکم مریضا وعلی صبر فعدۃ من ایام اخر، دوسری زندگی کو پورا کرنے والا اس کو جو ہے اختیار دے رکھا ہے۔ یا اسی طرح سے اگر ہم، حالانکہ اسلام کا 4تھا رکن ہے، فرض ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے چھوٹ دے رکھا ہے کفارے کے طور پر، فدیے کے طور پر، تم خود نہیں رکھ سکتے ہو، دوسرے سے رکھو۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اگر زکوٰۃ ہمارے پر فرض نہیں ہے میرے بھائیوں تو اللہ نے چھوٹ دے رکھا ہے، گرچہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بڑی سخت شدید وعید آئی ہے، لیکن جن کے اوپر زکوٰۃ کا مال نہیں نکلتا ہو ویسے لوگوں کو اللہ نے چھوٹ دے رکھا ہے۔ اسی طرح حج کا معاملہ ہے، اگر اس پر حج فرض نہیں ہے، جو ہے وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، تو اللہ نے ویسے لوگوں کو بھی چھوٹ دے رکھا ہے۔ لیکن نماز چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے آقا ہو، چاہے غلام ہو، چاہے چھوٹے ہو، چاہے بڑے ہو، کسی پر بھی، چاہے وہ کالے ہو چاہے گورے ہو، کسی پر بھی نماز معافی نہیں ہے، کسی پر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی اجازت دے رکھی ہے، تھوڑی سی اجازت دے رکھی ہے کہ ہاں اگر تمہارے ساتھ کوئی مجبوری ہے، اگر تم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، اللہ کے نبی نے کیا کہا، اگر تم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو تم بیٹھ کے نماز پڑھ لو، اور اگر بیٹھنے کی بھی مجبوری ہے، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اللہ کے نبی نے کیا کہا، تم لیٹ کے نماز پڑھ لو، اور اگر لیٹ کے بھی کوئی پریشانی ہے، دقت ہے، لیٹ کے بھی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اللہ کے نبی نے کیا کہا، دل کے اشارے سے تم نماز پڑھ لیا کرو، لیکن نماز معاف نہیں ہے میرے بھائی۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا حنفیوں کی مسجد میں فرض نماز پڑھنے کے بعد نفل 2 رکعت نماز بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں۔ ارے میں نے ساری کتابوں کو مطالعہ کیا، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ترمذی میں، صحیح ابن خزیمہ میں، دارمی میں، موطا امام مالک میں، ساری کتابوں کو ایک ایک ورق کو کھنگالا، علماء سے بھی میں نے تحقیق کیا، لیکن میرے بھائیوں بیٹھ کر جو نماز پڑھتے ہیں کوئی بھی حدیث ہی نہیں مجھے ملی بلا مجبوری، بلا اجر کے، اگر کوئی آدمی میرے بھائیوں اگر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بارگاہ ہے میں قابل قبول ہی نہیں کیا جائے گا، بلا مجبوری۔ ہاں اللہ کے نبی نے ویسے لوگوں کو اجازت دے رکھی ہے، اگر تم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو، مجبوری ہے، پریشانی ہے، تم بیٹھ کے پڑھ لو، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہو اشارے کے پڑھ لو، لیکن بلا مجبوری اگر کوئی آدمی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، نماز بارگاہ میں قابل قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ دوستو بزرگوں، غور کرنے کی بات یہ ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ روزہ 4تھے نمبر کا فریضہ ہے، اسلام میں کہیں نہ کہیں چھوٹ دے رکھا ہے، اجازت دے رکھی ہے، لیکن نماز انسانوں کو کسی حالت میں معاف نہیں ہے میرے بھائی، کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بیوی کو نماز پڑھانا خاوند کی ذمہ داری ہے، اور بچے کی نماز پڑھانا اس کے باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج لیکن میرے بھائیوں بے شرمی کا انتہا، بے غیرتی کا انتہا ہے، مجھے دیکھنے میں آیا ہے بہت ساری جگہ جو ہے عورتیں نماز پڑھتی ہے لیکن خاوند کا مطلب کبھی نماز کا چہرہ نہیں دیکھتی۔ بڑی افسوس، سب افسوس کی بات ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا،
नमाजी आदमी जन्नत में जा रहा होगा, एक औरत चीखती हुई आएगी, चिल्लाती हुई आएगी, कहेगा अल्लाह ये मेरा शौहर है, अल्लाह खुद तो नमाज पढ़ता था अल्लाह, लेकिन मुझे कभी नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं दी अल्लाह, कभी मुझे नमाज पढ़ने की ही नहीं कहा। अल्लाह कहेगा जाओ नमाजियों को जहन्नम के अंदर फेंक दो। मेरे भाइयों, अगर हम नमाज पढ़ते हैं, अगर घर वालों को नमाज की तलकीन नहीं करते हैं, अल्लाह ने क्या कहा, कौन खुद नारा खुद भी बचो, अपने अहले यार को भी जहन्नम के आग से बचाओ। सबसे पहले खुद नमाज पढ़ो, अपने घर वालों को भी पढ़ो, खुद भी बचो, अपने अहले यार को भी जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसानों को पत्थर है। अगर हम नमाज पढ़ते, अपने घर वालों को नमाज पढ़ने की तलकीन नहीं करते हैं, क्या कहा, वो नमाजी आदमी, बड़ा तकवादार आदमी, परहेजगार आदमी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों को हुक्म देते हैं, फरिश्ते इसका अमाल भारी है, जन्नत के अंदर ले जाओ। और चीखती हुई चिल्लाती हुई आएगी, कहेगा अल्लाह उन हाजियों को रोक लिया जाए, अल्लाह और परहेजगारों को थोड़ी देर के लिए रोक लिया जाए। और चीखती आएगी अल्लाह मेरा शौहर है, अल्लाह दुनिया में 5 वक्त नमाज पढ़ा करता था अल्लाह, हत्ता कि तहज्जुद भी पढ़ा करता था, लेकिन अल्लाह हाल है मुझे कभी नमाज पढ़ने की तलकीन ही नहीं की। अल्लाह कहेगा जाओ उस आदमी को जहन्नम के अंदर फेंक दो, जाओ उस आदमी को जहन्नम के अंदर फेंक दो। यहां तक कि बेटी आएगी, कहेगा कि अल्लाह मेरा बाप है, खुद तो नमाज पढ़ लेता था अल्लाह, मुझे नमाज पढ़ने की तलकीन ही नहीं की। अल्लाह कहेगा जाओ इसे जहन्नम के अंदर फेंक दो। बहन आएगी, कहेगा अल्लाह ये मेरे भाई हैं, ये तो 5 वक्त नमाज पढ़ा करता था अल्लाह, मुझे नमाज पढ़ने की तलकीन ही नहीं की। अल्लाह कहेगा जाओ इसे भी जहन्नम के अंदर फेंक दो। हत्ता की मां आएगी, कहेगा अल्लाह मेरा बेटा है अल्लाह, ये मेरा जवान बेटा है, खुद तो दुनिया में नमाज पढ़ लेता था अल्लाह, मुझे कभी नमाज पढ़ने की तलकीन ही नहीं की। अल्लाह कहेगा जाओ इसे भी जहन्नम के अंदर फेंक। एक बेरिश्तेदार आदमी को, एक नमाजी आदमी को 4 बेरिश्तेदार को जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। एक नमाजी आदमी को 4 बेरिश्तेदारों की वजह से उसको जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। अगर इंसान अगर नमाजी नहीं पढ़ते वो कहां जाएगा, खुद फैसला करो। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को लिखा वेल है, खराबी है जो कभी नमाज पढ़ लेते कभी नहीं पढ़ते हैं। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वैसे वेल है, खराबी है, कभी नमाज पढ़ ली कभी नमाज नहीं पढ़ी। इसलिए मेरे भाइयों, वक्त हो चुका है और नमाज एक ऐसा मौजू है, ऐसा उन्वान है कि इंशाअल्लाह मैं 3 घंटा तक भी बोलूंगा फिर भी उन्वान खत्म होने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे ला हमें जब तक इस